السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اسلامک اسٹڈیز اور اردو کے حوالے سے مختلف سیریزیں چل رہی ہیں، تو اسی سیریز کی یہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آج حاضر خدمت ہوں۔ میرا نام سلمان محمود ہے اور میں لیکچرار ہوں اسلامی تعلیم، جس کو اسلامک ایجوکیشن کہتے ہیں، اور میری جو سب سے ہائیسٹ ڈگری ہے وہ ایم فل ہے علوم اسلامیہ میں، جو کہ میں نے جامعہ کراچی سے حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایم اے معارف اسلامیہ وفاقی جامعہ اردو سے کر رکھا ہے، اور دیگر میری جو سندات ہیں وہ یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے نصاب برائے اسلامی تعلیم کا، جو کہ 11ویں جماعت کی اسلامیات کے نام سے کتاب معروف ہے، اس کے تعارف پر مبنی آج کی یہ ویڈیو ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ویڈیو آپ کے لیے اور 11ویں جماعت کے تمام طلباء جو کہ سندھ بورڈ کے طالب علم ہیں ان کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی۔ اس میں اسپیشل کچھ بھی نہیں ہے کہ صرف کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے ہو، بلکہ پورے سندھ یا پورے پاکستان کے جو طلباء ہیں اور 11ویں جماعت کی اسلامیات سیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ 11ویں جماعت کی اسلامی تعلیم کے مضامین اور چیپٹرز کیا کیا ہیں، ان کے عنوانات کیا ہیں، ان کے ذیلی عناوین کیا ہیں، وہ آج ہم سارا ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ تو آج کا عنوان آپ کے سامنے موجود ہے، نصاب برائے اسلامی تعلیم۔ اسلامی تعلیم یعنی اسلامیات کے ابواب کون کون سے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیم یہ 4 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں باب اول ہے، باب دوم ہے، باب سوم ہے اور باب چہارم ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ابواب کے علاوہ عام طور پر کتابوں کے آغاز میں ایک تمہیدی بات ہوتی ہے، اور اسلامیات کے اندر بھی جو تمہیدی بات ہے وہ یہ 3 عنوانوں کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ کتاب کو جب آپ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں فہرست آتی ہے، فہرست کے بعد جو مین ہیڈنگ آتی ہے وہ ہے اسلام کا تعارف۔ اس عنوان کے تحت آپ کو 3 باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے اسلام کیا ہے، دوسرے نمبر پہ ایمان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ اعمال صالحہ اور ان کی اقسام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تو اسلام، ایمان اور اعمال صالحہ اور اعمال صالحہ کی اقسام کے حوالے سے کتاب میں سب سے پہلے موضوعاتی طور پر بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد باب اول باقاعدہ طور پر شروع ہوتا ہے، جو کہ بنیادی عقائد پر مشتمل ہے، اور بنیادی عقائد اسلام کے ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن یہاں باب اول میں جو بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں وہ 7 بنیادی عقائد ہیں جو کہ ایمان مفصل کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ ایمان مفصل آپ کے سامنے موجود ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 بنیادی عقائد ہیں جو کہ ایمان مفصل کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایمان مفصل کا ترجمہ آپ کے سامنے یہاں موجود ہے کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اس کے بعد ان 7 بنیادی عقائد کی وضاحت کی گئی ہے اور ان کو ایک ایک کر کے کھولا گیا ہے، تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ 7 بنیادی عقائد میں کون سے اہم ہیں اور کون سے غیر اہم ہیں۔ یہاں پر جو اہم ترین عقائد ہیں ان کو شروع میں بیان کیا گیا ہے، چنانچہ توحید پر ایمان یہ سب سے اہم ہے، دوسرے نمبر پر ہے رسولوں پر ایمان، تیسرے نمبر پر ہے آخرت پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، اس کے بعد کتب سماویہ یعنی آسمان سے نازل ہونے والی اللہ رب العزت کی وہ تعلیمات جو ابھی تک کسی نہ کسی حیثیت میں محفوظ چلی آ رہی ہیں، ان کی صحت اور ان کے سچ ہونے پر ایمان، اسی طرح تقدیر پر ایمان اور حیات بعد الموت پر ایمان۔ حیات بعد الموت کا مطلب ہے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر ایمان لانا، یہ ہمارے مذہب میں اہم ترین عقیدہ جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ 7 وہ بنیادی عقائد ہیں جو ایمان مفصل میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے باب دوم، جس کا عنوان ہے اسلامی تشخص۔ تشخص کا مطلب پہچان ہوتی ہے، اور اس میں اسلام کی جو شناخت اور پہچان ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس کے بنیادی عنوانات جو ہیں وہ تقریباً
4 ہیں ارکان اسلام، محاسن اخلاق، حقوق العباد اور رذائل اخلاق۔ ارکان اسلام یعنی وہ بنیادی ستون جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے، اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ ہے، اس کے بعد پھر جو ہے محاسن اخلاق یعنی معاشرتی ذمہ داریوں کا بیان ہے، اور اس کے بعد رذائل اخلاق یعنی معاشرتی برائیوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ 2 عنوانات اور ہیں جو کہ جہاد اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت پر مشتمل ہیں۔ اب ان کے تحت بھی بہت سارے عنوانات ہیں، جیسے ارکان اسلام کے تحت 5 ہیڈنگز آتی ہیں، اور حقوق العباد کے تحت تقریباً 8 ہیڈنگز آتی ہیں، محاسن اخلاق اور رذائل اخلاق کے تحت بھی مختلف قسم کی ہیڈنگز آیا کرتی ہیں۔ اب ارکان اسلام سب سے پہلے ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے یہاں پہ حدیث مبارکہ کا عربک کانٹینٹ موجود ہے۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان، رواہ البخاری والمسلم۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہاں اردو میں نیچے موجود ہے۔ ابو عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اسی طرح سے یہاں پر ارکان اسلام کو 5 ہاتھ کی 5 انگلیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب ارکان اسلام کے جو اندر 5 ارکان یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، ان کی وضاحت یہاں پہ کی گئی ہے۔ شہادتین یعنی کلمہ شہادت جو ہے اس میں 2 گواہیاں ہیں۔ اب 2 گواہیوں سے مراد کیا ہے؟ 2 گواہیوں سے مراد یہ ہے کہ ایک اللہ کے اکیلے ہونے پر گواہی، اور دوسری گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر گواہی دینا۔ اس طرح یہ 2 گواہیاں بن جاتی ہیں۔ یہ اس کا پہلا ٹاپک ہے۔ دوسرا ٹاپک اقامت الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنا، خصوصاً 5 اوقات میں جبکہ نماز فرض کی گئی ہے۔ ایتاء الزکوٰۃ کا مطلب ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا سالانہ بنیادوں پر اس شخص کے لیے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ صوم رمضان رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، صوم کہتے ہیں روزوں کو، اس کی جمع آتی ہے صیام۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے حج بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کے حج کے لیے ارادہ کرنا۔ تو ارکان اسلام کے تحت جو آپ کے پاس عناوین آتے ہیں وہ 5 عناوین ہیں: شہادتین، اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان اور حج بیت اللہ۔ اسی طرح باب دوم کے اندر جو مین ٹاپکس میں آپ کو بتایا گیا تھا، دوسرے نمبر پہ حقوق العباد ہیں یعنی بندوں کے حقوق۔ اب بندوں کے حقوق اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ انسان اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی نہ کسی حیثیت میں اپنے علاوہ دوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کبھی وہ رشتہ داری کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ نسبی تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی تعلیم کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی اڑوس پڑوس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے یہاں پر بھی آپ کے لیے حقوق العباد کا تذکرہ باب دوم کے دوسرے ٹاپک میں کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہیں والدین کے حقوق، اس کے بعد اولاد کے حقوق، شاگردوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، زوجین شوہر اور بیوی کے حقوق، ہمسایہ یعنی پڑوسی کے حقوق اور غیر مسلموں کے حقوق۔ یہ 8 حقوق ہیں جو کہ آپ کے باب دوم اسلامی تشخص کے دوسرے ٹاپک حقوق العباد کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد باب دوم کا جو تیسرا اہم عنوان تھا وہ تھا محاسن اخلاق یعنی اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، ایسے اخلاق جو کسی بھی معاشرے میں آپ کو ایک مقام دلا سکتے ہیں اور آپ کی پہچان بن سکتے ہیں۔ ان کو معاشرتی ذمہ داریاں بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان معاشرتی ذمہ داریوں میں کون کون سی ذمہ داریاں آپ کی کتاب کے اس پورشن میں ذکر کی گئی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے سچائی یعنی سچ بولنا، صدق جسے کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کسب حلال یعنی حلال کمانا اور کھانا،
ایفاء عہد یعنی وعدے کا پورا کرنا، اور احترام قانون یعنی قانون کی پابندی کرنا، عدل و انصاف یعنی سب کے ساتھ برابری کا معاملہ اور سلوک رکھنا، ایثار اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا یعنی اپنی ضرورت کی چیز بھی آپ کسی اور مستحق کے حوالے کر دیں، اسے ایثار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد باب دوم اسلامی تشخص کا چوتھا اہم ترین ٹاپک جو کہ رذائل اخلاق ہے، یعنی معاشرتی برائیاں، وہ باتیں، وہ صفات جو معاشرے میں آپ کو بدنام کر دیں اور معاشرے کے لوگوں کے دلوں سے آپ کی محبت کو نکالنے کا سبب بنتی ہیں، انہیں رذائل اخلاق یا معاشرتی برائیاں کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 5 ہے، اور ان میں سب سے بڑی اور سب سے خطرناک جو معاشرتی برائی ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے خلاف واقعہ بات کرنا، تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حسد دوسروں کی خوبیوں اور خصوصیات پر احساس کمتری کی بنیاد لے کر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور اس پر جلنا اور کڑنا، منافقت اندر اور باہر، ظاہر اور باطن میں فرق ہونا، غیبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بات ذکر کرنا جو وہ بیان کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ 5 وہ برائیاں ہیں جن کو معاشرتی برائیاں کہا جاتا ہے، اور آپ کے سلیبس میں یہ موجود ہیں جن کو آپ نے اس اسلامیات یا اسلامی تعلیم کے اندر پڑھنا اور سمجھنا ہوگا، اور اسی سے متعلقہ سوالات بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا باب دوم تقریباً مکمل ہو جاتا ہے اور باب سوم شروع ہو جاتا ہے۔ باب سوم کا عنوان ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسوہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں طریقہ یا راستہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کے طور طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کا کچھ حصہ اس باب میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ باب بنیادی طور پر معلومات اور تفہیم سے متعلق ہے۔ سوالیہ پرچے میں اس میں سے سوالات اتنے زیادہ نہیں پوچھے جاتے۔ اس باب سوم کا سب سے پہلا اور سب سے اہم ٹاپک جو ہے وہ رحمۃ للعالمین ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں میں سے ایک گوشہ رحمۃ للعالمین کو مختلف سب ہیڈنگز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کس کس کے لیے اور کس کس حیثیت میں تھے، بچوں کے لیے رحمت کیسے تھے، خواتین کے لیے کیسے تھے، مسلمانوں کے لیے کیسے تھے، اور غیر مسلموں کے لیے اور تمام دنیا والوں کے لیے کیسے رحمت للعالمین تھے۔ اس کے تحت مختلف عنوانات قائم کر کے حضرات مصنفین نے یہاں پر اس کو واضح کیا ہے۔ دوسرا جو عنوان یہاں پایا جاتا ہے باب سوم میں وہ ہے صبر و استقلال۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، استقلال کا مطلب ہوتا ہے قائم رہنا۔ صبر و استقلال، صبر کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔ اخوت کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارگی، اس کو مواخات بھی کہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمام کلمہ گو مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد جو باب سوم کا عنوان اہم ترین ہے وہ عفو و درگزر ہے۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا، اور درگزر کا مطلب ہوتا ہے بدلہ نہ لینا۔ اب اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات انسان بدلہ لے کر معاف کرتا ہے، بعض اوقات بغیر بدلے کے معاف کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو عفو و درگزر ہے اس کا مطلب ہے بغیر بدلہ لیے کسی کی غلطی کو معاف کر دینا۔ اس کے بعد اسی باب سوم کا اہم ترین جو ٹاپک ہے وہ مساوات ہے، یعنی برابری کا رویہ اختیار کرنا۔ اور آخری عنوان جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے باب سوم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں وہ ہے ذکر۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے باب چہرم جو کہ تعارف قرآن و حدیث پر مشتمل ہے، اور اس باب کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ تفہیم سے متعلق ہے، اور اس کے اندر عموماً قرآن اور حدیث کے حوالے سے لغوی، اصطلاحی اور ان کے جمع و تدوین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہاں پہ قرآن مجید کا تعارف کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کے ذیل میں قرآن مجید کے مختلف نام
صفاتی نام، قرآن مجید کے ذاتی نام، اور اس کے بعد پھر جمع و تدوین قرآن، حفاظت قرآن کے ادوار کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی خوبیوں اور خصوصیات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے اس کا تعارف پیش کیا گیا ہے، حدیث کی لغوی اصطلاحی تعریف۔ پھر اس کے بعد حدیث کی حفاظت کے لیے جو طریقے مختلف ادوار میں اختیار کیے گئے ہیں ان طریقوں کو بتایا گیا ہے، اور ان سب کے بعد جو ہے وہ جمع و تدوین کے ادوار بیان کیے گئے ہیں کہ حدیث مبارکہ کو کتنے سالوں میں کس کس طرح سے جمع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں جو آپ کے پاس صفحہ نمبر 124 یا 125 سے جو عنوان شروع ہوتا ہے وہ ہے منتخب آیات اور منتخب احادیث۔ اب یہ منتخب آیات اور منتخب احادیث، ان کی اہمیت کے لیے اتنا بتا دوں کہ آپ کے سوالیہ پرچے کا سوال نمبر 2 جو ہے، جو کہ ترجمے سے متعلق ہوتا ہے، وہ آیات اور احادیث یہیں سے لی جاتی ہیں۔ 3 آیات اور 3 احادیث وہاں ذکر ہوں گی، جس میں سے آپ نے 4 کا جواب دینا ہوگا، اور انتخاب میں آپ 2 کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب یہ منتخب آیات قرآنی اور منتخب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتنی تعداد یہاں پر آپ کے پاس ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے؟ یہ ہے 10 منتخب آیات ہیں قرآن مجید کی، اور 10 منتخب احادیث ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی مزید وضاحت یا تفصیل چاہتے ہیں، یا کسی ایک عنوان پر یا کسی سوال کے حل کے لیے آپ کو رہنمائی درکار ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے بہت سی محنت اور وقت لگا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے مفید مشوروں سے یا اپنے علمی سوالات جو ہے وہ آپ کمنٹ باکس کے اندر چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔